بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحديث الخامس، حدیث نمبر 5 94 کی. عن المؤمنین عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المؤمنین، مومنوں کی ماں، عبداللہ، ان کی کنیت ہے حضرت عائشہ کی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث، کہ جس نے کوئی نیا کام کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، امرنا ہمارے اس کام یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس سے نہیں ہے، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، اس نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر دی، تو یہ نئی چیز جو اس نے ایجاد کی وہ کیا ہے؟ فہو رد، تو یہ چیز مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اس روایت کے اندر یہ آتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے من عمل عملا. یہ روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ من عمل عملا. یہاں پر تو ہے من احدث فی امرنا، لیکن اس میں ہے من عمل عملا، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، کہ جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کام کے لیے ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام کیا ہے؟ مردود، ناقابل قبول، ریجیکٹ ہے. چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن چھوٹی سی حدیث جو ہے پورے دین کا بہت بڑا رول ہے. دین کا بہت بڑا رول ہے. رول کس لحاظ سے ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کے ہاں عمل کب قبول ہوتا ہے، اور یہ عمل قبول ہونے کی دوسری شرط ہے جو ہم ان حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں. ایک شرط ہم نے پہلے پڑھی تھی، کون سی؟ اخلاص کی. کہاں پر؟ انما الاعمال بالنیات. وہاں پر ہم نے پہلی شرط پڑھی تھی. وہ شرط کیا تھی؟ کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو. خالص نہیں تو قابل قبول نہیں. اور یہ دوسری بڑی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ عمل سنت کے مطابق ہو. عمل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ بھی عمل قابل قبول نہیں. تو یہ حدیث سے بتایا ہے کہ پورے دین کا بہت بڑا ایک رول ہے. آپ مانتے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا، اور دیکھیے ہمارے اس دین میں، دنیا میں نہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اور یا من احدث فی امرنا، پہلی روایت کے اندر خاص طور پر کہ ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نیا کام کیا، ہمارے اس دین میں، تو اس کا ہی کام جو ہے، جس کام کو ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ رد مردود ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو کام رد ہونے کا بیان ہو رہا ہے، جو ریجیکٹ ہو رہا ہے، وہ کس سے متعلقہ ہے؟ دین سے متعلقہ. اور یہاں پر بیان کرنا ضروری ہوگا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کا جن چیزوں سے واسطہ رہتا ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں وہ نیکی کے طور پر، دین کے طور پر، ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے کرتا ہے، تو یہ دین ہے. کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی دنیا کی عام روٹین ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رہنا سہنا، سواری کرنا، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دنیا کی ضروریات ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عبادات ہیں اور کچھ عادات ہیں. سمجھے نا؟ عبادات کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے. اور کچھ عادات ہیں، عادتیں ہیں، عادت ہے انسان کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، کسی خاص ٹائم پہ. سمجھے نا؟ کوئی بھی اس کی عادت، کوئی بھی اس کی چیز دنیا کے متعلقہ.
تو یہ عادات جو ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. تو جس چیز میں ہمیں قرآن و سنت کی دلیل چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو کریں یا نہ کریں، وہ دلیل ہمیں کس چیز کے لیے چاہیے؟ وہ دین کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے. اس کے ساتھ ان حدیثوں کے ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی ملا لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تاکہ اور بھی یہ موضوع واضح ہو جائے. ام لہم شرکاء، اللہ تعالیٰ نے جو بدعتی لوگ ہیں، دین میں اپنی طرف سے چیزیں بنانے والے، گھڑنے والے اور اپنی طرف سے چیزیں بنا کر دین میں ڈالنے والے، ان کی مذمت کرتے ہوئے، ان کی تردید کرتے ہوئے، ان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا ہے کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا دیے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، کہ جن شریکوں نے دین کے اندر، دیکھیے دین کے اندر شرعوا وہ احکام جاری کیے ہیں، ایسی باتیں جاری کی ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یہاں پر بھی لیس علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے. دوسری روایت کے اندر ما لیس منہ، پہلی روایت کے اندر، اور آیت کے اندر پہلی روایت کے اندر، اور آیت کے اندر کیا ہے؟ ہاں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو امرنا سے مراد یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، رد ہے. تو پتہ چلا کہ انسان دو طرح کے کام اس کے معاملات ہوتے ہیں. ایک کام کرتا ہے دین کے طور پر، نیکی کے طور پر، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اور دوسرا اس کا دنیا کا کام ہے، دنیا کی اس کی ضروریات ہیں کہ جس کے پیچھے اس کا نیکی عبادت کا مقصد نہیں ہوتا. تو جہاں پر اس کو دلیل کی ضرورت ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ کون سے کام ہے؟ دین کے کام، نیکی کے کام، عبادت کے کام. دنیا کے کاموں کے حوالے سے ہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اتنا کافی ہے. باقی یہ کہ ابھی کھاؤں، بعد میں کھاؤں، رات کو، دن کو، سمجھے نا، ہاں وہ اس کی آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اور یہ حدیثیں جو ہیں، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پورے دین کا رول ہے اس لحاظ سے کہ کون سا عمل ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور کب جو ہے عمل نہ قابل قبول ہوتا ہے، کب مردود ہوتا ہے. کہ جب انسان وہ عمل کرتا ہے نیکی کی عبادت کے طور پر کہ جس عمل کے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اسے پتہ چلا کہ دین کے اندر عبادت کے طور پر کوئی چیز ہمیں کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو. ہم اکثر و بیشتر جاہلوں کو سنتے ہیں، کسی کو کہا جاتا ہے بھی یہ چیز سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی. آگے سے وہ جاہل کیا کہیں گے؟ تو حرج کیا اس میں؟ نیکی کا کام ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ کسی کے فوت ہونے پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، تو آپ ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہو. اور پھر دیکھیے ان لوگوں کے فلسفے، ان کے پراپیگنڈے کیا ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، قرآن ہی کے منکر ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ سمجھے نا کہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو ہم کہیں کہ قرآن پڑھنے کا بھی کوئی وقت ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، سمجھے نا. اور میں کل ہی ایک دو دن پہلے میرے پاس ایک پوسٹ تھا، بہت اچھا پوسٹ تھا، سمجھنے والا ہے. اسی طرح کے کسی بے ایمان کے ساتھ کسی کا بات چیت ہوئی تو کہنے لگے بھی حرج کیا اس میں، قرآن ہی ہے نا. اچھا، اس نے کہا کہ تیری بیوی ہے نا؟ کہتا ہے. کہتا اس کو لے کے آؤ. بیوی کو لایا. تیری بیٹی بھی ہے؟ ہاں بیٹی بھی ہے، اس کو بھی لے کے آ. اچھا، تیرا بیوی کے ساتھ تیرا تعلق جو ہے کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کہتا نہیں، کیوں کر سکتا ہوں؟ ہاں یہ بھی تو عورت ہے نا، یہ بھی عورت ہے، کیا فرق ہے؟ بیوی بھی عورت ہے، یہ بیٹی بھی عورت ہے، فرق کیا ہے پھر؟ ہاں یہاں پر سمجھ آ گئی کہ ہر ایک کا
ہر ایک چیز کی حیثیت ہوتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں، اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر اس کو پڑھنا ہے، کہاں اس کی تلاوت کرنا، کہاں تلاوت اس کی نہیں کرنا. سمجھے نا؟ تو قرآن کی سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر یہ فاتحہ نازل ہوئی، اور آپ کے وقت میں لوگ فوت بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، صحابہ کرام، آپ کی اپنی ساری اولاد فاطمہ کے آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی بعض ازواج مطہرات بھی فوت ہوئی. فاتحہ موجود ہے اور لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں. اور ہمارے شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ جن کے شرح میرے سامنے ہے، وہ ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ ذکر کیا کرتے تھے کہ بدعت کیا ہوتی ہے. بدعت کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا سبب پایا گیا اور آپ نے وہ چیز نہیں کی، آپ وہ چیز کرو گے تو کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. جس کی ابھی مثال دے رہے تھے کہ فاتحہ کسی کے فوت ہونے پر پڑھنا. اچھا، آج یہ دیکھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کسی کا فوت ہونا. تو فاتحہ آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، کیا فوت بھی ہوئے آپ کے زمانے میں کوئی لوگ؟ ہاں، اگر تو کوئی فوت نہ ہوا ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ فاتحہ تو آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کے زمانے میں فوت ہوا ہی کوئی نہیں. آپ کے زمانے میں کوئی فوت ہوا ہی نہیں مسلمانوں میں سے جو آپ اس کے اوپر فاتحہ پڑھتے، لیکن فوت ہو رہے ہیں. سبب موجود ہے، سبب موجود ہے کہ فوت ہو رہا ہے شخص جس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، جو پڑھ رہے ہو تم، لیکن آپ نے نہیں پڑھی. تو پھر کیا یہ ہے بدعت. سمجھے نا؟ آپ نے کھانا کھایا، ایک نہیں بلکہ ہر روز کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا تھوڑی زیادہ کھاتے تھے. کھانا کھاتے، کھانا موجود ہے، کھانے کے اوپر کچھ پڑھ کے کھانا، کچھ صورتیں پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، کچھ بھی ہمارے ہاں جو جس کو ختم کا نام دیتے ہیں، سمجھے نا؟ ختم پڑھنا. تو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ صورتیں جو تم پڑھ رہے ہو، یہ صورتیں آپ ہی نے ہمیں سکھائی ہیں. صورتیں بھی آپ کو معلوم تھی اور کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں. سبب موجود ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے لیے اوپر یہ صورتیں پڑھی ہیں، نہیں پڑھی. تو اگرچہ قرآن ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کا کوئی وقت ہے، کوئی طریقہ ہے کہ کہاں پر پڑھیں گے، کہاں پر نہیں پڑھیں گے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے بدعت. تو بات کر رہے تھے کہ دین کے اندر نیکی عبادت کے طور پر جو چیز کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، یہ چیز کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. لیکن دنیا کے طور پر آپ جس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اس طرح کا روم، اس طرح کا حال آپ کے ہاں تو کیا پوری دنیا میں اس وقت نہیں تھا کہ تھا؟ نہیں تھا. نہ اس طرح کی لائٹیں تھیں، نہ اس طرح کے اے سی تھے، نہ کوئی اس طرح کی ساری چیزیں. اس وقت شاید کیسے کس طرح کے محلات میں بھی ایسا نہیں تھا. سمجھے نا؟ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے. جس حال میں آپ بیٹھے ہو اس وقت کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی حال نہیں تھا. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ لائٹیں، یہ اسپیکر، یہ اے سی، یہ سارا کچھ بدعت ہے. کیوں بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ دین سے نہیں ہے. ہم اس کو دین سمجھ کر لائٹیں نہیں جلا رہے. یہ مائکرو فون یا اسپیکر ہم نے دین کے طور پر نہیں لگا رکھا. سمجھے نا؟ اللہ نے ایک سہولت دی ہے، دنیا کی سہولتوں میں سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ دجال جس کے ابھی ہم نماز کے بعد بات کر رہے تھے، ان کا ہر میدان میں ان کی دجالی چلتی ہے. میں چند سال پہلے لندن میں تھا، وہاں پر ساتھی ایک دن مجھے بتانے لگے کہ کوئی فوتگی ہے، تعزیت پہ جانا ہے. تو تعزیت کرنا چاہیے، سنت ہے. تو تعزیت کے لیے گئے تو جس طرح کے لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ جی، فاتحہ کہو جی، یہ کرو کرو، تو سارا چل رہا وہاں. اور ساتھی مجھے جو لے جانے والے تھے ان کا مقصد یہی تھا لے جانے کا کہ یہاں پر کچھ اس موضوع پر تاکہ بات چیت ہو. تو ہم گئے، ایسا افسوس کیا جن کی فوتگی تھی ان کے ساتھ، اور بیٹھ گئے. اب لوگ بار بار آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فاتحہ کو یہ کرو وہ کرو، اور میں بیٹھا ہوں، یہ کام نہیں کر رہا. تو وہ جو مجھے لے کر گئے تھے، اس نے ساتھ والے کو کہا کہ مولوی صاحب سے پوچھو یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں.
تو وہ چاہتا تھا کہ موضوع شروع ہو، تو خیر موضوع شروع ہو گیا کہ آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے، آپ کیوں نہیں فاتح پڑھ رہے؟ تو میں نے کہا فاتح کوئی شک نہیں، قرآن کی عظیم صورت ہے، بلکہ عظیم ترین صورت ہے، لیکن اس موقع پر کیا فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ کیا نبی کی صلاح ہم نے پڑھی ہے؟ اگر تو آپ نے پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر ہمیں اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم جو فاتحہ پڑھ رہے ہو تم لوگ نیکی سمجھ کر پڑھ رہے ہو، دین سمجھ کر پڑھ رہے ہو، ایسا ہے نا؟ تو دین سمجھ کر پڑھ رہے ہو، نیکی سمجھ، اس کی دلیل ہے کوئی کہ آپ نے فوت ہونے والے اس طرح کی مجلس لگائی ہو اور فاتحہ پڑھی ہو؟ تو خیر لوگوں نے بات سنی میری. اب عام لوگ تو بیچارے وہ تو جو تھے کچھ ایک دو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا کیونکہ انہوں نے سارا یہ سلسلہ چلایا ہوا تھا. تو مجھے مولوی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز بدعت ہوتی ہے، ہر چیز بدعت ہوتی ہے، آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے. میں نے چشمہ لگایا ہوا تھا، آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ لگایا تھا، گھڑی پہنی تھی؟ میں نے کہا نہیں لگایا، چشمہ نہیں لگایا، گھڑی نہیں پہنی. تو پھر آپ نے جو چشمہ لگایا، آپ نے جو گھڑی پہنی، آپ یہ بھی تو بدعت کر رہے ہو. ہاں کیا خیال ہے؟ یہ ہے ان کی دجالی کا انداز. میں پھر وعدہ کیا کہ میں نے چشمہ کوئی نیکی عبادت کے لیے نہیں لگایا ہوا. نظر کمزور، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے چشمے کے ذریعے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے. گھڑی ٹائم دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اس زمانے میں، اس کے استعمال کر رہے ہیں. گھڑی پہننا بذات خود کوئی عبادت نیکی نہیں ہے، چشمہ لگانا کوئی عبادت نیکی نہیں ہے. لیکن تم جو یہ کام کر رہے ہو اس فوت ہونے والے کے لیے فاتحہ پڑھنے کا، نیکی کر رہے، نیکی عبادت کے طور پر کر رہے ہو. فرق ہے کہ دنیا کا کام ایک دین کا کام. دین کے کام کے حوالے سے رول کیا ہے؟ فہو رد. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں، وہ مردود ہے. اس کے لیے اللہ کا حکم چاہیے، سمجھے نا؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی قرآن کی آیت کے اندر. ہاں دین کا اصول، دین کا رول یہ ہے. اور دنیا کا رول کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو یاد کریے، یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، آیتیں بھی یاد کریے. دنیا کا رول کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ آیت جو ہے ایک عام دلیل ہے دنیا کی ہر چیز حلال ہونے کی، کھانے کی، پینے کی، سونے رہنے سہنے کی، سواریوں کی. اب سواریاں دیکھیے آپ، کچھ بھی آج کے زمانے میں ہم 99 نہیں بلکہ 1000 میں سے 999 چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں آپ کے زمانے میں نہیں تھی، سمجھے نا؟ دنیا کی چیزوں میں سے. لیکن ہم ان کو حلال سمجھتے ہیں، اور کس طرح کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. کس لیے؟ کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. کھانے کو کھاؤ، جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جتنی تمہاری ضرورت ہے کھاؤ. کوئی ایک ٹائم کھاتا ہے، کوئی 2 ٹائم کھاتا ہے، کوئی 3 ٹائم کھاتا ہے، کوئی 4 ٹائم بھی کھاتا ہوگا، سمجھے نا؟ ہاں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، تو منع نہیں ہے. ہاں زیادہ نہ کھاؤ، فضول خرچی نہ کرو، کھانا ضائع نہ کرو، سمجھے نا؟ پہننے کو جتنی آپ کی ضرورت ہے پہنے کپڑے. مکان اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، بڑا مکان بنا لو، تھوڑا پیسہ چھوٹا مکان بنا لو، سمجھے نا؟ اس میں کوئی کسی طرح کی لمٹ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو چونکہ بھی اتنے فٹ کا تھا، آپ کا بھی اتنا ہونا چاہیے. ہاں ہم کہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہوتی تو پھر ہم آپ جیسا حجرہ بناتے. آپ نے تو، آپ کا لباس کیا ہوتا تھا؟ 2 چادریں عام طور پر، ازار اور رداء جو احرام پہنتے ہیں، عموماً آپ کا لباس ہی ہوتا تھا. آپ یہ پہنی، پھر آپ باؤ کا پگڑی بھی لگاتے تھے، آپ یہ لگاؤ. ہم کہتے ہیں کہ اس کا کلچر تھا، یا آپ نے ایک عادت کے طور پر، کلچر کے طور پر چیزیں کی ہیں، عبادت نیکی کے طور پر نہیں کی کہ جو ہم یہ کریں، سمجھے نا؟ تو اس لیے تو دنیا کی چیزوں کے حوالے سے اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے، رہنے سہنے، کھانے پینے، سواریوں کے حوالے سے جو بھی ہے ان کو استعمال کرو، صرف حرام سے بچ جاؤ، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہاں جو چاہتے ہو کھاؤ، صرف چند چیزیں حرام ہیں ان کو نہ کھاؤ. جو پینے کو چاہتے ہو پیو، شراب وغیرہ کچھ چیزیں حرام ہیں ان کو نہ پیو. کپڑا مردوں کے لیے ریشم اللہ نے حرام کیا، باقی جو مرضی پہنو، مشکل نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ 2 رول ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کے اور عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر کیا رول ہے،
کہ ہمیں کچھ بھی بال برابر کسی چیز میں کمی زیادتی کرنے کی گنجائش اجازت نہیں ہے. مغرب کی 3 ہے تو 4 نہیں پڑھیں گے رکھتے ہیں. فجر کی 2 فرض ہیں تو 3 نہیں پڑھیں گے 4 نہیں پڑھیں گے. سمجھے نا؟ کیوں کہ عبادت ہے. اس میں اسی طریقے سے عبادت کی جائے گی, اتنی ہی کی جائے گی اور اسی وقت کی جائے گی. ہم آگے ابھی ذکر کریں گے. شیخ صاحب نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں اس چیز کے حوالے سے, عبادت کے حوالے سے, کہ جسے ہم سمجھیں گے. تو یہ ہے دین کا رول. دنیا کے حوالے سے کھلی اجازت ہے, صرف حرام سے بچ جاؤ. تو 6 چیزیں کیا ہیں؟ تو 6 چیزیں جو چیزیں ہونی چاہیے کسی بھی, کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سبب اس سبب کے تحت کی جائے جو سبب شریعت میں آیا ہے, اور اسی جنس سے کی جائے جو جنس شریعت میں جس جنس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اسی مقدار میں کی جائے جس مقدار کی شریعت نے اجازت دی ہے, اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے, اسی وقت میں کی جائے جس وقت کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور اسی جگہ پر کی جائے جس کا اللہ نے اجازت دی ہے. 6 چیزیں. پہلا کیا ہے؟ سبب. سبب کا معنی کہ جس طرح ابھی ہمیں مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت ہو رہے تھے, سبب موجود ہے, اور فاتحہ بھی آپ کے اوپر نازل تھی, تو کیا آپ نے کسی کے لیے فاتحہ پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو اس کا مطلب کہ سبب تو موجود ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی. تو اگر کوئی آج پڑھتا ہے کسی کے فوت ہونے پر فاتحہ, تو کیا کر رہا ہے؟ بدعت کر رہا ہے. ہاں جی, بدعت کر رہا ہے. اچھا, ایک آدمی جب بھی گھر میں داخل ہو بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے. سبب کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونا. ایسے ہی جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی ہے, مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں ہیں نا. ہاں, جب بھی گھر میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھو. یہ سبب تم کہاں سے لائے ہو؟ اس سبب کی کیا دلیل ہے؟ لاؤ دلیل اس کی. نہیں دلیل تو بدعت ہے. یعنی ہر اس چیز کو سبب بنا لینا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا, یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی طرح ہر اس چیز کو جو ہے یا ایسی جنس کو استعمال کرنا جس کے اللہ نے اجازت نہیں. قربانی کا وقت آ رہا ہے ابھی. گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ابھی ہم نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے. ہاں, گھوڑا یہاں نہیں پوچھا بلکہ پہلے تھوڑے مغرب آپ پوچھا تھا ایک جگہ. ہاں جی, گھوڑا حلال ہے تو کیا قربانی کر دیں گے؟ کیوں نہیں بھائی؟ ہاں, منع کیا قربانی کرنے سے گھوڑے کی. ہاں, وہ جنگ کے لیے الگ بات ہے, لیکن گھوڑے کی قربانی فرض کرے کو کرنا چاہے. ایک گھوڑا فرض کرو کہ وہ جنگ کے قابل نہیں رہا, تھوڑا بڑی عمر کا ہو گیا, زیادہ دوڑتا نہیں ہے, چلو بھی اس کو ذبح کر لیتے ہیں, قربانی کر لیں اس کی. کیوں؟ کیا ہے دلیل؟ بھائی دلیل دو پہلے. نہیں کی نہیں, اور کوئی دلیل دو. کیا بتایا ہے؟ دلیل دو نا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہاں جی, دلیل یاد کریے ذرا. ہاں جی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے. کس چیز سے؟ بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کیا؟ چوپائے. گھوڑے کے 4 پاؤں ہیں. پھر جنس نہیں, چوپائے کا معنی گھوڑے کے اندر نہیں آتا بھائی. چوپائے کے اندر اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, دمبا وغیرہ اس میں آ جاتا ہے سارا, سمجھے نا, لیکن گھوڑا اس میں نہیں آتا. اگر سے حلال ہے گھوڑا, سمجھے نا. تو گھوڑے کی قربانی کو کرے تو کیا ہے؟ جنس. وہ جنس جس کی اجازت نہیں ہے, وہ جنس جس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مقدار. اتنی مقدار میں نماز کے بعد تسبیحات کتنی بار پڑھنی ہے؟ 33 مرتبہ. اگر وہ کہے میں 50 دفعہ پڑھتا ہوں, کیا خیال ہے؟ ہاں بدعت ہوگی. اگر کوئی اس کو سمجھے کہ نماز کے بعد 50 دفعہ تسبیحات پڑھنا چاہیے, بدعت ہے, کوئی شک نہیں.
نماز کے رکعتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مغرب کی میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، بدعت ہے، بلکہ نماز ساری بات ہے اس میں. تو مقدار وہی ہو جو مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے کم زیادہ کریں گے تو یہ بھی بدعت ہو جائے گی. سوال میں آخر میں رکھا تھا، یاد رکھیں سوالوں کو تاکہ ہم تھوڑا چلے آگے، ٹائم تاکہ زیادہ نہیں لوں گا. اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ اب ہم نے سبب لے لیا، جنس لے لی، مقدار لے لی، کیفیت، طریقہ. ہاں طریقہ، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، سنیے نا حدیث ہو. کیوں؟ کس لیے کہ لوٹ کے نماز پڑھو؟ تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھی. اس لیے عبادت کو کرنے کو کرتا ہے لیکن عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، تو کسی نے بتایا کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں گروپ بنا کر، حلقے بنا کر، اور ایک آدمی ان پر کھڑا ہے، ان کو کہتے ہیں، ان کے پاس کینکر پڑے ہیں کہ اتنی بار سبحان اللہ کہو. وہ کینکروں کو اتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنی بار الحمدللہ کہو، وہ الحمدللہ کہتے ہوتے ہیں. اتنی بار اللہ، یہ تسبیحات جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہی تسبیحات وہ کینکوں پر بیٹھے پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی ان کو اوپر سے آرڈر دے رہا تھا کہ اتنی بار پڑھو. تو ابن مسعود مسجد میں آئے، آ کے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں. ان کو آگے بڑھ کر ڈانٹا. کیا کہتے؟ یا تو تم ہدایت پر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نہیں تھے، یا تم آپ سے آگے نکل گئے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم کو غلط کام تھوڑا کر رہے ہیں، نماز کے بعد کی تسبیحات ہم وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر اس طریقے سے نہیں کیا تھا جس طریقے سے تم کر رہے ہو. سمجھے نا؟ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد سارے مل کر لا الہ الا اللہ، کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے. لیکن نماز کے بعد اس کلمے کو پڑھنا پہلی بات تو، اور سارے مل کر نعرہ لگانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کی سنت ہے؟ کیفیت. سمجھے نا؟ تو اس لیے اگرچہ کوئی ذکر ہے، کوئی عبادت ہے، کوئی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، کلمہ توحید بھی کیوں نہ ہو، سمجھے نا، اس کو کہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کہنے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے. تو یہاں پر وقت کی بلکہ مثال لے لیں اس کی، نماز کے بعد اس لا الہ کا نعرہ لگانا. اس لیے عبادت کے لیے وقت بھی وہ ہو جو اس شریعت نے دیا ہے، طریقہ بھی وہ ہو جو شریعت نے دیا ہے، اور زمانہ بھی وہ ہو جو شریعت نے دیا ہے. وقت بھی وہ ہو. وقت سے مراد یہ بھی آپ کو مثال دے دی. اور مثال لیجیے، ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، آرام سے سویا رہتا ہے، پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے، اور اس میں الارم ہی 7 بجے کا لگایا ہوا ہے. جب ڈیوٹی پہ جا رہا ہے 7:30 بجے، چلو 7 بجے اٹھ جاؤں گا، اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا. کیا خیال ہے اس کی نماز کے بارے میں؟ اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا دوسرا آدمی، اس نے چلو سویا ہوا تھا، الارم لیٹ لگایا تھا، ایک دوسرا آدمی اذان ہوگی، پتہ ہے کہ اذان ہو چکی ہے، بیٹھا رہا اپنے کام کپے لگاتا رہا، جو بھی، حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا، بغیر کسی مجبوری عذر کے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ رہا ہے. نماز اس کی قبول ہوگی؟ بعض علماء کہتے ہو جاتی ہے، لیکن نہیں ہوتی. جس نے بلا عذر نماز کا وقت نکال دیا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ. اب اس حدیث کو فٹ کریے. یہ حدیث جو ہے آپ کو سبھی چیزیں جو بتا رہے ہیں وہاں پر فٹ ہوتی جا کر، کہ اس نے وہ عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، کہ جان بوجھ کر وقت کو، اس نماز کو اس وقت پڑھنا جس وقت یہ پڑھ رہا ہے، یہ وقت نماز کا نہیں ہے. سمجھے نا؟ یعنی فرض کریں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اذان ہوگی اور بیٹھا رہا حتیٰ کہ عصر کی اذان بھی ہو گئی، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب عصر کے بعد جب عصر کی پڑھنے لگا، چلو ساتھ ظہر پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کس لیے؟ کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت یہ نہیں ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور اسی طرح فجر کی ہم جو مثال دی ہے، تو وقت بھی وہ ہو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور جگہ کے لحاظ سے
اب یہاں جا رہا ہے، کوئی کہے بھی 9 تاریخ کو تو عرفات میں بڑا رش ہوتا ہے، میں 8 کو جا کے وہاں پر مزے سے عبادت کر کے آتا ہوں، کیا خیال ہے؟ کہ جب وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، چلو آرام سے کسی کو تنگ بھی نہیں کریں گے، تو 8 تاریخ کو عرفات میں جا کر پورا دن ٹھہروں گا، عبادت کر کے پھر آؤں گا۔ ہاں، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ ماتے الحج عرفہ، حج جو ہے عرفات میں 9 تاریخ کو، آپ 9 تاریخ کو ٹھہرے، ہاں وہ کہے کہ میں عرفات پہ ٹھہر کے آیا ہوں، بھائی عرفہ ہے، لیکن وقت وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، سمجھے نا؟ جگہ وہ نہیں ہے، ہاں وہ عرفات میں نہیں، وہ مزدلفہ میں ٹھہر کے آ گیا کسی اور جگہ پر، تو جگہ بھی وہ ہو جو شریعت نے مقرر کی ہے، وقت بھی وہ ہو، کیفیت بھی وہ ہو، سمجھے نا؟ سبب بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھا ہے، تب یہ عبادت، تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، یہ 6 شرطوں کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے، کہ سبب بھی عبادت کا وہی ہو جو شریعت نے دیا ہے، اسی طریقے کی عبادت ہو جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے، اسی جنس کی عبادت ہو کہ جس طرح کی جنس کی عبادت کا حکم، جس طرح قربانی کی ابھی آپ کو مثال دی ہم نے، سمجھے نا؟ اسی طرح سے باقی چیزیں، تو یہ ہے جو جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پورے دین کا دار و مدار اس حدیث پر اور پورے دین کا خلاصہ ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی اس میں؟ جی ہاں، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس میں اور بھی کچھ چند چیزیں ہیں کہ جس میں صرف یہ چیزیں، حتیٰ کہ بعض دنیاوی معاملات کے اندر بھی کہ جو شریعت کے احکام کے خلاف چلتا ہے، فرض کرو ایک آدمی پرانا سونا دے کر نیا سونا خریدتا ہے، پرانا زیور دے کر نیا زیور خریدتا ہے، تو کیا برابر ملے گا اس کو؟ برابر نہیں ملے گا۔ ہاں، تو اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی وہ عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہ ہمارا اس پر حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا اس چیز سے۔ اس سے یہاں پر یہ بھی چیزیں آتی ہیں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہمیں وہ بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اب یہ ہے کہ سونا برابر ہو، چاہے پرانا ہو نیا ہو، شریعت نے اس چیز کو نہیں دیکھا، وہ یہ حکم یہ ہے کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو تو کیا ہو؟ برابر ہو، اور ہاتھوں ہاتھ ہو۔ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہاں بھی تھوڑے تھوڑے کر کے وہ قسطیں دیتے رہتے ہیں، پہلے سے جمع کرتے رہتے ہیں، جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر سونا آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، سود ہے یہ، سراسر انٹرسٹ ہے، سود ہے، سمجھے نا؟ سونے کے لیے شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو اور برابر ہو، اس میں نہ تو لیٹ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کمی زیادتی کرنے کی گنجائش ہے۔ تو خیر، یہ آپ کو جس طرح ہم نے ذکر کیا سارے اس حدیث کے بارے میں، تو حدیث پورے دین کا بہت بڑا رول ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اچھا ہاں، بھینس کی قربانی ہو سکتی نہیں؟ کیا خیال ہو سکتی ہے؟ علماء کے اختلاف تو ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا اختلاف کیا ہے؟ دیکھیے، بھینس کی قربانی اس لحاظ سے جائز ہے کہ یہ گائے کی طرح کے ہے۔ عربوں کے ہاں، دیکھیے عربوں کے ہاں گائے اور بھینس میں فرق نہیں کیا جاتا، عربوں کے ہاں گائے اور بھینس میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اب بھینسوں میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہے کوئی؟ کیوں؟ اچھا، کچھ کہے کہ بھینسوں میں زکوٰۃ کی دلیل لاؤ، ہاں؟ تو پھر اگر زکوٰۃ دے سکتے تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے پھر؟ عجیب بات ہے، جب لینے کی بات آتی ہے تو لے لیتے ہو، جب دینے کی بات آتی ہے منع کرتے ہو، سمجھے؟ ہاں جی، وہی بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی بات آتی ہے لاؤ بھی زکوٰۃ اس کی، سمجھے نا؟ جب قربانی کی بات آتی ہے نہیں قربانی کرنا، عجیب بات ہے۔ نہیں، دودھ تو خیر پیتے وہ تو الگ بات ہے، ویسے کہہ رہا ہوں کہ عربوں کے ہاں گائے اور بھینس میں فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر عرب علماء کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک نسل میں سے ہے، اس کی ایک جنس میں سے ہے،
جس طرح فرض کرو بکری کی مختلف جنسی ہوتی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں بھی گائے بھینس کا آپس میں ان کی جو ہے وہ ان کی نسل نہیں چلتی, ملاپ نہیں ہوتا گائے بھینس کا آپس میں ملاپ. اچھا بکریوں کا ملاپ, بکریاں بھی جو مختلف طرح کی ہیں مختلف قسموں کی, اس کے اندر ملاپ نہیں ہوتا, لیکن ان کی قربانیاں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی؟ بکریاں بھی ایسی ہیں, بعض ایسی بکریاں, بعض ایسے دمبے وغیرہ کہ ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا, لیکن قربانی ان کی ہوتی ہے. تو اسی طرح گائے اور بھینس ہے. تو علی کل حال بھینس کی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اور شک ہونا بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ. لیکن بہتر ہے کہ آدمی ایسے ماحول معاشرے میں جہاں پر فتنہ کھڑا ہوتا ہو, اگر گائے موجود ہے گائے کی کرے اور اسے فتنے سے بچے. جی مردے کے اوپر, ہاں جی نہیں وہ جنازہ نماز ہے, سمجھے نا, جنازہ ایک نماز ہے, سمجھے نا, اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہ نماز ہے, مردے کے اوپر نہیں پڑھی جاتی, وہ نماز ہے چونکہ. نہیں دلیل دیکھیے, دلیل ہم تب بنائیں جب ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ نہ ہو, سمجھے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز نہیں پائی گئی, آپ کے زمانے کے بعد وہ چیز پائی گئی, ہم دیکھیں بھی اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے زمانے میں لوگ فوت ہو رہے ہیں, آپ ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں, ہاں جنازے کے اندر فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن جنازے کے علاوہ نہیں پڑھ رہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ نے کیا ہے کہ جنازے کے اندر پڑھیں. اور جنازہ نماز ہے, جنازہ ایک نماز ہے, اس لیے اس کے اندر پڑھیں گے, لیکن جنازے کے علاوہ نہیں پڑھیں گے, کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی. ہاں وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ الا فاتحہ کی کتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو جنازہ بھی چونکہ نماز ہے, اس لیے اسے ابن عباس سے جب پوچھا گیا نا فاتحہ پڑھنا جنازے کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ نماز ہے, اسی پڑھنے کے. کس کا سوال تھا؟ ہاں اگر تو آپ ان کو روک سکتے ہیں, اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو بتانا چاہیے. دیکھیے بھی ہم نے جو واقعہ بیان کیا تھا آپ کو لندن والا, اس کے الحمدللہ میں آخر میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. اب اس موقع پر مجلس میں سارے وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, سمجھے نا, سبھی وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, وہ فاتحہ پڑھنے والا, جو بھی ہاتھ اٹھانے والا, ہماری جو رسم چلتی ہے. اب جب میں نے وہاں پر بات کی اور کوشش کی کہ تھوڑا ٹھنڈے انداز سے, یعنی کہ اس انداز سے بات کرنے کا, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے واقعی سمجھا کہ واقعی بات تو یہی ہے, اگر حدیث میں نہیں ہے تو ہم ایک عبادت اپنی طرف سے نیکی گھڑے ہوئے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے واقعی اس بات کو سمجھا اور کچھ لوگ آگے سے خاموش رہے. خاموش رہنے کا معنی کہ انہوں نے سن لیا کہ واقعی بات کوئی ہے. اب انہوں نے دل کے اندر ممکن ہے کہ ان کے ہاں کوئی قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن کم از کم ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں ایک دو بوڑھے تھے, جب وہ ساری بحث باسا ہوا نا, انہوں نے کہا چھوڑو ان کو, آپ تک اٹھاؤ ہاتھ, سمجھے نا, سمجھے نا. تو دو چار بوڑھے اس طرح کہتے, دو تین. تو کیا میرا کہنے کا مقصد میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اس طرح کی چیزوں, اس طرح کے موقعوں پر حق بات کہیں, حق بات کو واضح کریں, لیکن دلیل کے ساتھ, اچھے طریقے سے, ٹھنڈے مزاج کے ساتھ, بغیر کسی غصے تناؤ میں آئے بغیر, سمجھے نا. مقصد جو ہے آپ کا سمجھانا ہو, سلجھانا ہو, سمجھے نا. تو ہمارا فرض بنتا ہے ایسے موقع پر خاموش نہ رہیں. ہم اکثر و بیشتر بھی کون سنے گا, یہ تو سارے لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, کیا کریں گے بھی آپ کا, کچھ بھی نہیں کریں. تو نہیں مانیں گے تو کم آپ کی حجت پوری ہوگی, آپ کے اللہ تعالیٰ کے حضور قائم ہو گیا, سمجھے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا غلط کام دیکھیں وہاں پر اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں. کوئی لوگ آپ کی بات ماننے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور جو نہیں بھی مانیں گے کم سے کم ان کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہو رہی غلط ہو رہی ہے. اور اکا دکا ہوں گے جو بڑے ہر درم ہوں گے بھی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہر درموں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھی ہم جو کر رہے ہیں کوئی سے روکنے والا بھی ہے. لیکن غلطی کہاں پر ہوتی ہے کہ جب میں بھی, آپ بھی, دوسرا تیسرا, سارے دیکھتے چلے جائیں اور خاموش بیٹھ. اس کا مطلب کہ بھی ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اصل غلطی ہے
غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر تو کرنے والے پھر سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو اچھے انداز سے سمجھانا بتانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جہاں فتنہ پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، نہیں اسی میں اٹھ جائیں، آپ کو پکڑنے لگیں، نہیں اسی میں بتایا نا، اسی بتایا ہے کہ آپ کوشش کریں بات کو اچھے طریقے سے ٹھنڈے انداز سے سمجھانے کی. بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. ہاں اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ صرف بتانے کی حد تک، جب دیکھیں کہ ان کا مزاج بگڑے ہوئے ہیں، بھی میرا کام آپ کو بتانا تھا، آپ کی مرضی ہے، جو قبول کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا نہ کرے. یعنی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں پر وہ اڑ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، منوانے پر. بھی ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، سمجھے نا. ہمارا کام بتانا ہوتا ہے، ہاں بتانے کا اچھا طریقہ اختیار کرے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. آخر میں بھی